الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأكرم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم صدق الله مولانا العظیم۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے زمانے کو پیدا فرمایا اور انسان کو اس زمانے کے اندر گھیر دیا۔ انسان زمانے اور وقت کا محتاج ہے، اس کی پوری زندگی زمانے میں ہی موجود ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونا بھی زمانے کا محتاج ہے، انسان جیتا ہے تو جینا بھی زندگی اور وقت کا محتاج ہے، انسان مرتا ہے تو اس وقت بھی زمانے کی ضرورت ہے۔ تو گویا اللہ نے انسان کی پوری زندگی کو زمانے کے اندر گھیر کے رکھ دیا۔ زمانے سے انسان ایک پل بھی باہر نہیں نکل سکتا، پورے زمانے کو بنانے والے اللہ رب العزت ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایک ایسا وقت نہیں آیا کہ جب وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ ظاہر ہے یہ بات سچ ہے کہ ایک وقت تھا کہ پوری انسانیت عدم میں تھی، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، اور اس وقت وجود ہے۔ بے شمار لوگ وہ ہیں جو دنیا سے چلے گئے، وہ پھر کل عدم ہو گئے، اور بے شمار لوگ اس وقت موجود ہیں۔ ایک وقت آئے گا یہ بھی معدوم ہو جائیں گے، ختم اور فنا ہو جائیں گے، اور باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فنا اور ختم ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات۔ کل شیء فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز ختم اور فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ رب العزت۔ میں نے ایک مختصر آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جس دن آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اسی دن سے مہینوں کی تعداد اللہ کی یہاں جو ہے وہ 12 ہے، یعنی کل مہینوں کی تعداد سال بھر میں ہے وہ 12 ہیں، چاند کے لحاظ سے بھی اور شمسی لحاظ سے بھی 12 ہی مہینوں کی تعداد ہے، اور تمام مہینوں کو اللہ رب العزت نے ہی بنایا ہے۔ لیکن ان مہینوں میں بھی 4 مہینے ایسے ہیں جن کو زمانے جاہلیت کے اندر اشہر حرم کہا جاتا تھا، یعنی یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ جن کے اندر کسی کے ساتھ قتل و قتال کرنا، کسی کے ساتھ لڑنا بھیڑنا، اس کو بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک ذی قعدہ ہے، ایک ذی الحجہ ہے، اور ایک محرم ہے، اور محرم کے ساتھ ایک رجب المرجب ہے۔ یہ 4 مہینے ہیں جن کو اشہر حرم کہا گیا۔ ان تمام مہینوں کے خالق اللہ ہی ہیں، مگر ان خاص 4 مہینوں کی عظمت اور فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے بیان فرمایا یہ میرے مہینے ہیں خصوصی طور پر۔ اور ان 4 مہینوں میں بھی محرم الحرام کو اللہ نے ایک خاص فضیلت عطا فرمائی۔ اس مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس مہینے میں کثرت سے عبادات کرتے تھے، صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیتے تھے۔ تو ہمیں بھی ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اس مہینے میں خصوصی طور پر اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اللہ رب العزت کے دین پر مر مٹنے کی قربانی پیش کی، جو تاریخ کے اوراق میں موجود ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ان چیزوں کو پڑھ کر خود اپنے اندر بھی دین پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے، اور عوام الناس کے اندر بھی اس سلسلے میں جو صاف اور صریح اور صحیح واقعات ہیں وہ بیان کر کے لوگوں کو بھی دین پر مر مٹنے کا ایک جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں جو کچھ من گھڑت واقعات اور واہیات چیزیں اہل بیت کی طرف منسوب کر کے بیان کی جاتی ہیں، جھوٹی مجالس پیش کی جاتی ہیں، ان کے اندر قطعاً شرکت نہیں کرنی چاہیے، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور دوسرے لوگوں کو بھی بچانا چاہیے۔ ظاہر ہے ان محافل کے اندر شرکت کرنا اور ان میں تماشا دیکھنا یا ان میں مار پیٹ کرنا یا جو کچھ حرکتیں ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کی یہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور نہ ہی ان پر کوئی اجر ملنے والا ہے۔ اللہ کی یہاں اجر اسی پر ملے گا جو آپ نے شریعت کی روشنی میں عمل کیا ہو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔